انتہائی قابل احترام پاکستان کے مایہ ناز بزنس کمیونٹی کے آنریبل ممبرز، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ سے اپنے رفقا کے ساتھ آپ سب سے ملوں اور آپ کی باتیں میں زیادہ سنوں اور اپنی بات کم سناؤں، تاکہ I can sound advice, absorb your very pertinent suggestions and then convert them into actions. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے آپ کو شاید فنانس منسٹر نے ابھی بتایا ہوگا، ابھی بات نہیں ہوئی۔ آپ کو اگر انتظار کرنا پڑا تو میں معذرت خواہ ہوں، مجھے ابھی دھابو سے میں سیدھا وہاں سے آ رہا ہوں پریزیڈنٹ ہز ہائنس محمد بن زاید سے مل کر۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ پچھلے ایک سال میں اس کی جو میکرو لیول پر فاؤنڈیشن وہ الحمدللہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری انفلیشن اس وقت جنوری میں 2.4% پہ آئی ہے منتھ ٹو منتھ، اور ہماری جو پالیسی ریٹ ہے بینکس کا وہ اس وقت 12% پہ ہے۔ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس وہ گرو کر رہی ہیں۔ ابھی آج میں آ رہا تھا تو مجھے فنانس منسٹر نے بتایا کہ ہماری ریمیٹنسز in the month of January has touched $3 billion, which is by itself a record over the past many years. اسی طریقے سے ہماری ایکسپورٹس بھی امپروو کی ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں، لیکن یہ وہ براڈ انڈیکیٹرز ہیں کہ جو IMF کے پروگرام کے بعد ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی الحمدللہ پاکستان میں ایک سال میں آئی ہے، لیکن the journey is long, tough challenges ahead, and we must keep on walking the right direction, and economic growth is now our target. Easier said than done. ہمارے 3-4 میجر ایریاز ہیں جہاں پر ہم اکنامک گروتھ کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مائنز اینڈ منرلز، یہ جنرلی G2G کی یہ کوریڈور ہے، اس میں UAE، سعودی عربیہ، ان کے ساتھ ہماری بڑی کلوز انٹریکشن چل رہی ہے، اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے بے شمار ذخائر دیے ہیں which run into trillions of dollars، مگر پچھلی کئی دہائیوں سے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا، لیکن اب I can say without any fear of contradiction کہ اس کے اوپر اب الحمدللہ کافی پیش رفت ہو رہی ہے۔ دوسرا ہمارا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پوٹینشل۔ یوتھ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں 60% پاپولیشن وہ 15 سے 30 سال کے درمیان ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں۔ ان کے لیے اگر ہم ٹریننگ کے
ان کے لیے اگر ہم پراپر ان کی ہم اگر ٹریننگ کریں آئی ٹی میں، اے آئی میں، ان کو جاب اپرچونیٹیز کے لیے ان کے لیے مواقع پیدا کریں تو دے کین ریئلی ٹرن اراؤنڈ آر اکانومی تھرو دس کوریڈور انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس کے لیے پروونشل گورنمنٹس بھی بہت کام کر رہی ہیں اور فیڈرل لیول پر ہم بھی پوری طرح اس میں کوششیں کر رہے ہیں. تیسرا ہے ایگریکلچر. زراعت ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے مالا مال کیا ہے. Unfortunately, and without going into any kind of political point scoring, the fact of the matter is that in the last many decades we have been decadent. Our per acre yield has been marginal. We did not introduce modern techniques and technologies to promote our production. We have 3-4 important crops: rice, sugar, cotton and wheat. ان تمام اجناس میں کئی ممالک ہم سے آگے نکل گئے and unfortunately we have not been able to increase our per acre yield and we did not introduce modern techniques, and that is one main reason that we have now lagging behind our neighboring countries in many ways. Next month, by the grace of God, we are dispatching 1,000 fresh agri graduates to China for training in agriculture in various fields, and Government of Pakistan is funding this program, and I believe this 1,000 batch of our students from all over Pakistan will come back from China equipped with modern knowledge, and this will be very helpful in promoting our agri-production and then converting our production into value-added products is another challenge, and Pakistan is again blessed in this field in more than one ways. Again, in value addition we have been lagging behind. So I think these 3-4 areas, if we really focus on it with complete dedication and commitment, not only we will be able to compensate for the losses of the past, but we can move forward with speed and make quick gains if we really put our effort as a joint teamwork. Without that, I think we will not be able to meet our success. This is an established fact, no rocket science, that it's always teamwork which can transform any society in any walk of life. I will not take more of your time. I will now be very happy to listen to your comments, and then my colleagues will also join in and contribute on the way. Thank you very much, and thank you once again for your participation. I'm very grateful. Thank you.